اپنی امی کے جانے کے بعد انارکلی خود کلامی کرتی ہے، کچھ باتیں کہتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر وہاں پر انٹری ہوتی ہے سریا کی، جو اس کی چھوٹی بہن ہے۔ سریا تم یہاں ہو بہن؟ نادرہ آپا۔ انارکلی کیوں سریا؟ سریا پیار سے چلو نا، سب تم کو بار بار پوچھ رہے ہیں۔ انارکلی افسردہ تبسم سے، انارکلی جو ہوئی کیوں مجھ کو سب پوچھ رہے ہیں؟ کل تک تو کوئی پوچھتا نہیں تھا، آج کیوں سب کو میری اتنی یاد آ رہی ہے؟ سب مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، میری بلائیں لینا چاہتے ہیں، مجھ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے کہ شہنشاہ کی نظر مجھ پر پڑ گئی ہے، شہنشاہ نے مجھے چن لیا ہے، میرا انتخاب کر لیا ہے، مجھے خطاب سے نوازا ہے، اسی لیے نا۔ سریا کیوں آپا؟ آپا آپ کیوں ایسے کہہ رہی ہیں؟ انارکلی سچ مچ؟ بھلا کیوں؟ چلنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ سچ مچ مجھے یاد کر رہے ہیں سب؟ بھلا کیوں مجھے یاد کریں گے تمام لوگ؟ کیوں مجھ سے ملنا چاہیں گے؟ سریا انارکلی کی کمر میں باہیں ڈال کر چپ چپ کیوں ہو باجی؟ دیکھو اس کی جو کیفیت ہے وہ تمام لوگ بھانپ لیتے ہیں، اس کی امی بھی کہہ رہی ہے، کافور بھی کہہ رہا ہے، اور اب سریا بھی کہہ رہی ہے، اس کے دل میں کچھ اندیشے ہیں، کچھ خوف ہے، کچھ ڈر ہے، اور اس کا اثر اس کے چہرے سے، اس کے ہاؤ بھاؤ سے کیا ہو رہا ہے؟ ظاہر ہو رہا ہے۔ انارکلی مسکرا کر ٹالتے ہوئے، نہیں تو ننھی، پیار سے اس کو ننھی کہتے ہوں گے وہ لوگ، اس لیے کہہ رہی ہے سریا شوخی سے، ننھی تو مان جائے پر شہزادہ سلیم نہیں مانتے باجی۔ ٹھیک ہے باجی، میں آپ کی بات پر یقین کر لوں گی، آپ کہہ رہے ہو تو مان بھی جاؤں گی، لیکن شہزادہ سلیم نہیں مانیں گے۔ دیکھو یہ چھوٹی ہے لیکن وہ تمام چیزوں کو کیا کرتی ہے؟ جانتی ہے، اسے پتہ ہے کیا معاملات چل رہے ہیں۔ اس کی ماں سیدھی سادی ہے، اسے کچھ خبر نہیں ہے، لیکن امتیاز علی تاج نے لکھا ہے کہ یہ 12-13 سال کی لڑکی ہے، لیکن محل میں ہونے والی سازشوں نے، عیاریوں نے، مکاریوں نے اسے وقت سے زیادہ سیانہ بنا دیا ہے۔ اس لیے فوراً وہ اپنی بڑی بہن سے کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے میں تو مان جاؤں گی، لیکن شہزادہ سلیم کا کیا؟ انارکلی چونک کر، صاحب عالم تجھ سے ملے تھے؟ کب؟ آج؟ حیرت پڑ جاتی ہے، ارے شہزادہ سلیم تجھ سے ملا ہے؟ کیوں؟ کب؟ کہاں؟ سریا مزے لے کر، آج دوپہر میں وہ حرم میں آئے تھے، میں انہیں راستے میں مل گئی تو کہنے لگے تمہاری انارکلی نظر نہیں آئیں، کہاں وہ آج؟ میں جواب نہ دینے پائی تھی کہ بولیے سریا وہ اتنی چھپ چھپ اور سب سے الگ الگ کیوں رہتی ہیں؟ یہ عادت ہے ان کی، یا انہی دنوں ان کی بھی یہ حالت ہو گئی ہے؟ پھر میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں جوش سے پکڑ کر کہنے لگے سریا کہ کہہ دو کہ میری طرح انہی دنوں ان کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ دیکھو اب پوری اسٹوری کا علم سریا کو ہو چکا ہے، اور شہزادہ سلیم نے بھی، جسے صاحب عالم کہا جاتا ہے اس دربار میں، اس نے بھی کیا کیا ہے؟ اپنے عشق کا اظہار، اپنی بے قراری کا اظہار سریا کے سامنے کیا ہے، اور پوچھ رہے ہیں کہ انارکلی کی یہ عادت ہے کہ وہ ہمیشہ گمسم رہتی ہے، چپ چپ سی رہتی ہے، اور کھوئی کھوئی سی رہتی ہے، الگ تھلگ رہتی ہے، یا پھر انہی دنوں اس کی یہ حالت ہے، جب سے اس نے دربار میں رقص کیا ہے اس کے بعد سے اس کی یہ حالت ہوئی ہے، اور پھر خود سے کہتا ہے کہ اے سریا یہ کہہ دو کہ یہ حالت ابھی چند دنوں سے ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میری بھی یہی حالت ہے، جب سے میں نے انارکلی کا رقص دیکھا ہے اس وقت سے مجھ پر بھی یہی کیفیت سوار ہے، میں بھی تنہائی کا طالب رہتا ہوں، میں بھی کھویا کھویا سا رہتا ہوں۔ انارکلی پھر تو نے کیا کہا؟ سریا میں نے کہا
آپ کی طرح انہی دنوں ان کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ انارکلی کھوئی ہوئی چوکی پر بیٹھ جاتی ہے، بس یہ سنتے ہی ان کا چہرہ گلابی ہو گیا اور خوشی کے جوش میں انہوں نے میری پیشانی کو چوم لیا۔ او ہو۔ میں نے کہا کہ آپ ہی کی طرح ان کی یہ حالت ہے انہی دنوں، پہلے ایسی نہیں تھی میری باجی، بس وہ رقص ہوا ہے اس محفل میں اس رات، اور اس کے بعد سے پتہ نہیں کیا ماجرا ہے کہ وہ کھوئی کھوئی سی رہتی ہیں۔ یہ جواب سن کر کے کیا ہوا کہ وہ ان کا چہرہ گلابی ہو گیا۔ انارکلی بھی کہیں کھوئی ہوئی ہے سلیم کے خیالات میں، اور پھر وہ بیٹھ جاتی ہے اور خوشی کے جوش میں انہوں نے میری پیشانی کو چوم لیا۔ اوہ، کون؟ ہاں، سریا کہہ رہی ہے کہ جب میں نے یہ جواب دیا تو پھر سلیم بہت خوش ہوئے، ان کا چہرہ گلابی ہو گیا اور جوش مسرت میں، فرط مسرت میں انہوں نے میری پیشانی کو چوم لیا۔ انارکلی سریا کو تکتے ہوئے، چوم لیا تیری پیشانی کو؟ ایسا تیری پیشانی کو چوم لیا شہزادے نے، شہزادے سلیم نے، صاحب عالم نے؟ اس کو بڑی حیرت ہو رہی ہے۔ سریا ہاں، اور پھر ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ جلدی سے باہر چلے گئے۔ شہزادہ بھی ایموشنل ہو گیا تمہاری اس کیفیت کو سننے کے بعد کہ جو حالت تمہاری ہے وہی حالت شہزادے کی بھی ہے، جو حالت شہزادے کی ہے وہی حالت انارکلی کی بھی ہے۔ یہ سن کر کے کہ آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی ہے، شہزادہ جذباتی ہو گیا اور جلد ہی باہر چلا گیا۔ انارکلی میرے اللہ، صاحب عالم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تو جو کچھ کہا کرتی ہے وہ سچ ہے سریا؟ سوچتے ہوئے پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ ارے سریا، صاحب عالم کی آنکھوں میں آنسو میرا نام اور میری کیفیت سن کر۔ سریا تو سچ کہہ رہی ہے نا؟ دیکھ کوئی مذاق مت کر، یہ صاحب عالم کا معاملہ ہے، اور اگر تو سچ کہہ رہی ہے تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ میں ایک کنیز ہوں، میں ایک رقاصہ ہوں، میں ایک خادمہ ہوں اس محل کی ادنا سی، اور کہاں وہ مغلیہ سلطنت کا وارث، کہاں وہ شہنشاہ اکبر کا جانشین، کیا انجام ہوگا؟ کہاں راجہ بھوج اور کہاں گنگو تیلی، دونوں کا میل کس طریقے سے ہوگا؟ مجھے تو اس کے انجام سے ڈر لگتا ہے۔ سریا انارکلی سے لپٹ کر اور منہ اس کے کان کے قریب لا کر گویا ایک بہت بڑی بات کہنے والی ہے۔ میری بہن ایک روز ہندوستان کی، ارے میری بہن تو گھبرا مت، تو شرما مت، شہزادہ سلیم مغلیہ سلطنت کا وارث ہے، شہنشاہ اکبر کا جانشین ہے، جب اس نے تجھے پسند کر لیا ہے تو پھر تو ایک روز کیا بنے گی؟ ہندوستان کی ملکہ بنے گی، ہندوستان کی رانی بنے گی، ہندوستان پر راج کرے گی۔ لیکن وہ یہ بات کہنے نہیں پائی تھی، صرف اس نے ہندوستان کی کہا، اور انارکلی نے کیا کیا؟ یکلخت سریا کے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہماتن گوش ہو جاتی ہے۔ چپ سریا چپ، دیکھ سن، اس کو اپنی بات مکمل بھی نہیں کرنے دیتی ہے، اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتی ہے، دونوں کو آواز سننے کے لیے کان لگا دیتی ہے، توقف غیر محدود معلوم ہوتا ہے۔ ارے سن، کچھ سنائی دے رہا ہے تجھ کو؟ سریا کچھ بھی تو نہیں۔ انارکلی ہائے کچھ تھا، میرا دل ڈوبا جاتا ہے۔ سریا میرے کانوں میں کوئی کہہ رہا ہے تو سوختہ اختر ہے نادرہ۔ توقف، تو نے مجھے یہ کیا بتا دیا؟ میں نے کیوں تجھ سے یہ پوچھ لیا؟ کیا ہے سریا؟ کوئی بھی تو ہے جو ہماری باتیں سن رہا ہے، کچھ آہٹ سی مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ سریا کہتی ہے نہیں نہیں، مجھے تو کوئی آواز نہیں آئی، کسی قسم کی آواز نہیں آئی۔ پھر انارکلی کہتی ہے میرا دل ڈوبا جاتا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، میں تو بڑی اپسیٹ ہوں، میں بڑی افسردہ ہوں، مجھے ڈر لگ رہی ہے، میرا دل ڈوب رہا ہے۔ میرے کانوں میں کوئی کہہ رہا ہے کہ تو سوختہ اختر ہے نادرہ، تو جلا ہوا ستارہ ہے نادرہ، تو ٹوٹا ہوا ستارہ ہے۔ تو نے مجھے یہ کیا بتا دیا؟ میں نے تجھ سے کیوں یہ پوچھ لیا؟
میں نے شہزادہ سلیم کے تعلق سے کیوں پوچھ لیا تجھ سے، اور تو نے کیوں بتا دیا؟ اب یہ بے قلی، اب یہ بے قراری، اب یہ اضطراب اور اب یہ بے چینی مجھے پریشان کیے دیتی ہے، مجھے ڈرا رہی ہے، مجھے ڈر اور خوف کا احساس ہو رہا ہے۔ سیدھی سادی لڑکی ہے یہ نادرہ، ثریا کی طرح یا دلارام کی طرح حرافہ نہیں ہے، چال باز نہیں ہے، عیار اور مکار نہیں ہے، سازشی نہیں ہے۔ آگے جب ڈرامہ بڑھے گا تو ہم لوگ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے بھولے بھالے سوبھاؤ کی یہ لڑکی ہے، سیدھے سادے نیچر کی ہے۔ ثریا وہ سنو باہر پیڑ پر کیا بول رہا ہے۔ انارکلی کاگ، ثریا اب اس شگون پر تو خوش ہو جاؤ، باہیں پھیلا کر میری اچھی آپا۔ ارے دیکھو یہ نیک شگون ہے، کاگ کا بولنا نیک شگون ہے، اس سے اچھا شگون لو، نیک شگون لو۔ بدشگونی کرنا بری بات ہے، بدشگونی نہیں لیتے، بدشگونی نہیں کرتے، اچھا گمان رکھو، بدگمانی مت کرو۔ دیکھو کاگ بول رہا ہے تمہاری اس بات کے بعد، اس لیے نیک شگون لو، اس کا انجام اچھا ہوگا، اس سے ڈرو مت۔ انارکلی ثریا کو گلے لگا کر میری پیاری ثریا، ثریا کے رخسار چومتے پیشانی چوم لیتی ہے، پھر یکلخت شرما کر سر جھکا لیتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ گلے لگاتی ہے اور پھر اس کے رخساروں کا بوسہ لیتے لیتے کیا کرتی ہے؟ پیشانی بھی چوم لیتی ہے اور پھر شرما جاتی ہے۔ کیوں شرما جاتی ہے؟ میسج کرو، کیوں شرما جاتی ہے؟ ہاں، رخسار چومتے ہوئے نہیں شرماتی، لیکن جب پیشانی کو چومتی ہے تو شرما جاتی ہے، اس لیے کہ بے ساختہ اس کا وہ جو ہے وہ پیشانی کو چوم لیتی ہے، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ شہزادہ سلیم نے ثریا کی پیشانی کو بوسہ دیا ہے، اور پھر وہ اپنی اس بے ساختگی پر، اپنی از خود رفتگی پر خود سے شرما جاتی ہے۔ ثریا تاڑ چکی ہے، دیکھو ثریا بہت چالاک ہے، عمر سے زیادہ جو ہے اس کو تجربات ہیں، اپنی عمر سے زیادہ بڑی ہوئی ہے، اگر ہم یہ کہیں تو بھی غلط نہیں ہوگا۔ یہ پیشانی چوم کر تم شرما کیوں گئی آپا؟ اس لیے کہ صاحب عالم نے بھی ہو ارے میری آپا تم یہ میری پیشانی چوم کر کے کیوں شرما گئیں؟ رخسار چومے، گلے لگایا، تب تو آپ نے اس طرح کا مظاہرہ نہیں کیا، لیکن جیسے ہی میری پیشانی چومی آپ نے، اب شرما اٹھی، اب شرما گئیں۔ اس لیے تو نہیں کہ صاحب عالم نے بھی میری پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ انارکلی شرما کر منہ موڑتے ہوئے، میں بھول گئی تھی، گدگدا کر، کتنے مزے کی بھول ہے، او ہو واہ میری آپا، ایسی بھول جو ہے کتنی مزے کی ہے۔ انارکلی جدھر منہ موڑتی ہے، ثریا مسکراتی ہوئی شوخی سے ادھر ہی جا کھڑی ہوتی ہے، آخر ہنستی ہوئی بہن سے لپٹ جاتی ہے۔ انارکلی اور شرما جاتی ہے اور اپنے آپ کو ثریا سے چھڑا کر بھاگ جاتی ہے۔ ثریا بھی قہقہا لگاتے ہوئے پیچھے پیچھے بھاگتی ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ انارکلی جو ہے کیوں شرمائی ہوئی ہے، کیوں کھوئی کھوئی سی ہے، کیوں افسردہ ہے، کیوں ملول ہے، کیوں رنجیدہ ہے، کیوں ڈر رہی ہے؟ رقص میں جو ہے، رقص کے دوران میں اس نے شہزادہ سلیم کی نظروں کو پڑھ لیا تھا اور وہ ان نظروں کا مطلب سمجھ چکی تھی، اس لیے وہ اس کے خیالات میں کھوئی رہتی ہے، ہر آہٹ پر چونک اٹھتی ہے اور کچھ کہنے سے پہلے اطراف میں نظر ڈالتی ہے کہ کہیں کوئی سن تو نہیں رہا ہے، اور سلیم کے تعلق سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے۔ جو جذبات سلیم کے اس کے لیے ہیں وہی جذبات اس کے بھی ہیں سلیم کے لیے، لیکن دونوں میں جو طبقاتی فرق ہے، ایک بادشاہ کا بیٹا ہے اور ایک کنیز کی بیٹی ہے،
گو کہ شریف خاندان کی ہے، لیکن وہی طبقاتی خلیج ان دونوں کے درمیان میں کیا ہوتی ہے؟ حائل ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسی وجہ سے انارکلی ڈرتی ہے۔ اس کے ڈر کا، اس کے خوف کا سبب یہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری کسی غلطی، غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے ہمارا یہ عشق، ہمارا یہ تعلق تشت ازبام ہو جائے، اوپن ہو جائے، کھل جائے، سب کے سامنے آ جائے۔ اگر یہ چیز سب کے سامنے آتی ہے تو پھر رسوائی ہوگی۔ ابھی تو چند دن ہوئے ہیں بادشاہ سلامت نے مجھے انارکلی کے خطاب سے نوازا ہے۔ اگر بادشاہ کو اس بات کا علم ہو گیا تو پتہ نہیں ان کا کیا رد عمل ہوگا، پتہ نہیں ان کا کیا ری ایکشن ہوگا اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ اس لیے انارکلی ڈری ہوئی ہے، سہمی ہوئی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ وہ سلیم کے خیالات میں کھوئی بھی رہتی ہے۔ دوسری طرف سلیم ہے جو بے باکی کے ساتھ، جرأت کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ اس کی بہن سے مل کر کے پوچھ رہا ہے انارکلی کے تعلق سے۔ اسے کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں ہے کیونکہ وہ شہزادہ ہے، اس لیے اس کے دل میں ڈر، خوف اور اندیشے نہیں ہیں۔ وہ بھی کھویا سا رہتا ہے، وہ بھی مضطرب ہے، پریشان ہے، لیکن دونوں کی پریشانیوں میں فرق ہے۔